Welcome to my YouTube channel Madni Talimat. Please subscribe and press the bell icon for more videos. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، ماہ رمضان المبارک جاری و ساری ہے اور اس ماہ مقدس کا آخری عشرہ چل رہا ہے، اور اس آخری عشرے میں اللہ تعالیٰ نے ایک رات کو مخفی رکھا ہے، چھپائے رکھا ہے۔ وہ کوئی عام رات نہیں جسے ہم شب قدر کہتے ہیں۔ یہ ایسی رات ہے جس کی عظمت، شان، مقام اور مرتبہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا، اور درجنوں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے اس رات کی عظمت، شان آیا ہے۔ یہ وہ رات ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے، اعلیٰ ہے، بڑھ کر ہے۔ یہ کیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کو عطا فرمائی؟ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے سابقہ امتوں کی زندگیاں دکھائیں کہ کسی امت کی وہ جو لوگ ہیں ان کی زندگی 800 سال، کسی کی 400 سال، کسی کی 900 سال، اتنی عمریں تھیں، تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی امت کے بارے میں غمگین ہو گئے کہ یا اللہ، میری امت کی تو عمریں تھوڑی سی ہیں، کسی کی 60، 50، 70، 80 سال، تو یہ تو وہ اتنی عبادت ہی نہیں کر سکیں گے جو وہ 800 سال میں کرتے تھے، یہ 60 سال میں کیسے کر لیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کو بطور تحفہ، بطور انعام، اپنے حبیب کی امت کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے، صدقے سے یہ رات عطا فرمائی کہ محبوب، تیری امت کو میں ایک رات عطا فرماتا ہوں، اس میں عبادت کر لیں، توبہ استغفار کر لیں، نوافل ادا کر لیں۔ فرمایا محبوب، آپ غمگین نہ ہوں، پریشان نہ ہوں، ہم آپ کی امت کو ایک ایسی رات عطا فرمائیں گے، آپ کی امت صرف ایک رات یہ عبادت کر لے تو یہ ایک رات ہی سابقہ امتوں کے 1000 مہینوں سے افضل ہوگی، اعلیٰ ہوگی۔ تو یہ کوئی عام رات نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ایمان اور یقین کے ساتھ اس رات میں عبادت کرے، اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ رات عبادات میں گزارنی چاہیے۔ یہ کب رات آتی ہے؟ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ 27ویں شب ہے، تو یاد رکھیں ایسا نہیں ہے۔ اس کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کریں، یعنی 21 رمضان المبارک کی رات، اور جو 23 ہے، 25 ہے، 27 ہے، 29 ہے، یعنی طاق راتوں میں یہ آپ تلاش کریں اس رات کو۔ اور اس رات کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ 12 نوافل آپ نے ادا کرنے ہیں جو اللہ کو بڑے ہی پسند ہیں۔ ان کا مکمل طریقہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ وہ نوافل ضرور ادا کریں، کیا پتہ اگلے سال ہم ہوں یا نہ ہو۔ آج موقع ہے تو اس موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ زندگی میں اللہ تعالیٰ نے یہ بابرکت ساتھ عطا فرمائی ہیں، تو وہ 12 نوافل آپ نے ادا کرنے ہیں۔ اس کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، نیت کرنی ہے۔ نیت یاد رکھیں، دل کے پختہ ارادے کا نام ہے، کوئی خاص صورتیں اس میں نہیں پڑھنی۔ آپ نے تکبیر تحریمہ کہنی ہے، ہاتھ باندھ لینے ہیں، ثنا پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد تعوذ اور تسمیہ، پھر آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے بسم اللہ پڑھ کے سورہ اخلاص پڑھنی ہے، یا کوئی اور صورت آپ کو یاد ہے وہ پڑھ کے پھر آپ نے رکوع، پھر 2 سجدے، پھر اس کے دوسری رکعت شروع کرنی ہے۔ دوسری رکعت میں آپ نے بسم اللہ سے شروع کر کے پھر آپ نے سورہ فاتحہ ساتھ آگے کوئی صورت ملانی ہے، اور رکوع سجود کر کے تحیات مکمل پڑھ کے آپ نے سلام پھیر دینی۔ یہ وہی عام طریقہ ہے جس طرح آپ دیگر نفلی نمازیں آپ ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ اس نماز کا طریقہ ہے، یہ نماز ہے نماز تہجد، یہ ضرور اس رات میں ادا کریں۔ اس رات کی برکتوں سے ضرور انشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ حصہ عطا فرمائے گا۔ آپ اس رات میں اس نماز کا ضرور اہتمام کریں۔ یہ وہ نماز ہے جو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی بڑی پسند تھی، اور اللہ کو بھی بڑی پسند ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو تہجد پڑھتا ہے نا، اس بندے کو اللہ تعالیٰ دیکھ کے اپنی شان کے مطابق مسکراتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ تو یہ کتنی پسندیدہ نماز ہے اللہ تعالیٰ کی، اس لیے اس نماز کا ضرور اہتمام کریں۔ 2 رکعتیں، 4 رکعتیں، 6 رکعتیں، 8 رکعتیں، 10 رکعتیں، 12 رکعتیں آپ اس نماز کی ادا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور سونا اس کے لیے ضروری ہے۔ رات کو کسی پہر جب آپ سو جائیں، عشاء کی نماز پڑھ کے سو جائیں، یا کچھ دیر آپ عبادات کر کے آپ سو جائیں، اس کے بعد جب اٹھیں، جس وقت بھی آپ کا رات کو آپ کی آنکھ کھلے، تو سحری کا ٹائم جو ختم ہونے سے پہلے فجر کا ٹائم جب شروع ہوتا ہے، سحری کا ٹائم ختم ہوتا ہے، تو اس وقت سے پہلے آپ ساری رات میں اس نماز کو کسی بھی وقت ادا کر سکتے ہیں۔ تو ضرور اس نماز کا اہتمام کریں۔ امید ہے آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔